السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہمارا شفیع اور آپ دیکھ رہے پروگرام کورونا وائرس سے مقابلہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے کورونا وائرس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور ہر ایک ملک میں یہی کوشش چل رہی ہے کہ یہ بیماری جلد سے جلد ختم ہو جائے، اور ہمارے ملک میں بھی، انڈیا میں بھی یہی کوشش جاری ہے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے۔ اچھی بات یہ ہے کہ میجورٹی آف پیپل جو ہے نا وہ پریکاشنز لے رہے ہیں، اور جو گورنمنٹ کی ایڈوائزریز ہے اس کو بھی ڈھنگ سے فالو کر رہے ہیں، جیسے کہ سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا اور لاک ڈاؤن کو ٹھیک سے پالن کرنا۔ ناظرین، آج بھی ہم نے اس پروگرام میں ایک اسپیشل ایکسپرٹ کو دعوت دی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج ہمارے پاس موجود ہے ڈاکٹر جاوید ملک صاحب، جو کہ کرنٹلی پوسٹڈ ہے ایز پروفیسر اینڈ HOD ایٹ سکمز میڈیکل کالج بیمینا سری نگر۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بے حد شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے، اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو یو ان دس شو۔ سب سے پہلے آغاز میں آپ سے یہی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، ڈپارٹمنٹ آف چیسٹ میڈیسن، اس بیماری سے کس طرح سے مقابلہ کر رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے صحیح بتایا کہ جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ابھی ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کو، جن کا کنفرم ٹیسٹ آتا ہے، چاہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے، سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے، یا کسی بھی ٹرشیری کیئر ہاسپٹل سے، تو ان میں کیٹیگرائز کرتے ہیں ہم ڈپینڈنگ اپان دیئر پریزنٹیشن۔ جو پریزنٹنگ سمٹمز ہوتے ہیں ان کے، یا ان کی جو آکسیجن لیول ہوتی ہے، اس کی بیسس پہ ہم ان کو یا تو جنرل وارڈ میں، جس کو ہم آئسولیشن وارڈ کہتے ہیں، وہاں پہ ڈالتے ہیں، یا اگر زیادہ آکسیجن کی کمی ہو یا زیادہ سمٹمز زیادہ سیویئر ہو یا بلڈ پریشر کوئی دقت ہو تو ہائی ڈپینڈنسی یونٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر اس کے بعد بھی ہمیں لگے گا اس کو شاید وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی تو اس کو انٹینسیو کیئر یونٹ میں ہم ایڈمٹ کر لیتے ہیں۔ آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ ایسے بھی بہت سارے پیشنٹس ہیں جو آلریڈی چیسٹ ڈیزیز میں مبتلا ہے، انہیں کس طرح کی پریکاشنز لینی چاہیے؟ دیکھیے، جو آلریڈی کرونک ریسپریٹری ڈیزیز پیشنٹس ہیں، جیسے کہ COPD رہ گیا، برونکل استھما رہ گیا، اور انٹرسٹیشل لنگ ڈیزیز یا لنگ کینسر والے پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا TB پہلے ہو چکا ہو، ان کو اسپیشل پریکاشنز لینے ہی لینے ہیں، جیسے باقی کوماربڈیز کو لینی ہے، جیسے کوئی ڈائبٹک ہے، کارڈیک ڈیزیز، ہارٹ ڈیزیز والا ہے، یا بلڈ پریشر والا پیشنٹ ہے، یا کرونک کڈنی ڈیزیز یا لیور ڈیزیز والا پیشنٹ ہو، یا ایلڈرلی پیشنٹ ہو، تو ان کو زیادہ پریکاشنز لینے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ باقی لوگوں کو پریکاشنز نہیں لینی ہے، لیکن ان میں سے یہ ہوتا ہے کہ ان میں کمپلیکیشنز کی زیادہ چانسز رہتے ہیں، اور جو مورٹیلٹی فگرز آئی ہیں وہ ایلڈرلی اور کوماربڈیز میں زیادہ آئی ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز who are younger and who didn't have these comorbidities۔ جی سر، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کووڈ-19 بیماری ہے یہ ایک طرح کی ریسپریٹری النس ہے، کیا یہ کہنا صحیح ہوگا؟ اور یہ ہماری لنگز کو کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، جو کووڈ-19 ہے یہ ڈیزیز کا نام ہے، لیکن ایک ہوتی ہے ایک وائرس سے جس کو سارس کورونا وائرس 2 کہتے ہیں۔ یہ ڈیفینیٹلی ریسپریٹری وائرس ہے، لیکن اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ملٹیپل سسٹمز پہ۔ لنگس کو ڈیفینیٹلی انوالو کرتا ہے، اور لنگس کے بعد یہ باقی سسٹمز کو بھی انوالو کرتا ہے اور کر سکتا ہے، جیسے ہارٹ کو، کڈنی کو، برین کو، اور ویری امپورٹنٹلی جو ریسنٹلی دیکھا گیا ہے کہ بلڈ کے جو نسیں ہوتی ہیں، ویسلز ہوتی ہیں، ان کے اندر کلاٹس بنتے ہیں۔ تو یہ ملٹی سسٹم ڈیزیز ہوتی ہے جس کو کووڈ-19 کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ جی، اگر آپ ایلابریٹ کر کے بتائیں گے موڈ آف ٹرانسمیشن کیسے، ایک انسان سے دوسرے انسان تک یہ کیسے بالکل صحیح ہے؟ جیسے موڈ آف ٹرانسمیشن اس کے 3 انڈر کنسیڈریشن ہے۔ جی سر، 2 تو پرون ہے، تیسرا جو ایئربورن ہے وہ ابھی اس پہ ریسرچ چل رہی ہے۔ جو ڈراپلیٹ انفیکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بندہ کھانس رہا ہے، انفیکٹڈ ہے، اور اس کے جو ڈراپلیٹس نکلتے ہیں جس میں میوکس واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے اور اس میں وائرس بھی ہوتا ہے، میکسیمم 1.5 یا 2 میٹر تک یہ جا سکتا ہے۔ تو اس میں یہ کانسیپٹ سوشل ڈسٹینسنگ کا بنتا ہے کہ 2 میٹر پہ ہم کیوں ایک دوسرے کے دور رہتے ہیں۔ تو یہ ایک ڈراپلیٹ ٹرانسمیشن جو موڈ ہے اس کا، یہ زیادہ خطرناک بھی ہے اور کامن بھی ہے، کیونکہ بندہ سنیزنگ کر رہا ہے، یہ اس میں وائرل لوڈ زیادہ ہوتا ہے بنسبت جو کھانس رہا ہے، لیکن دونوں میں وائرسز ہوتے ہیں، اور ڈراپلیٹس کی وجہ سے یہ دوسرے بندے پہ کو اٹیک کر سکتے ہیں، جب میوکس میمبرین چاہے وہ اس کے منہ میں آ جائے، اس کے نوز میں آ جائے، یا اس کے آنکھ میں آ جائے۔
تو وہاں پہ وہ ایک موڈ ہے اس کا ڈراپلیٹ موڈ ٹرانسمیشن. دوسرا یہ ہوتا ہے کنٹیکٹ ٹرانسمیشن. جیسے بندہ کھانس رہا ہے, اس کے ڈراپلیٹس ٹیبل پہ آ گئے, دوسرا بندہ آ گیا, اس نے وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا اور اس کو بھی وہ پھر اس نے ٹچ کیا, چاہے فیس کو ٹچ کیا, ماؤتھ کو ٹچ کیا, نوز کو ٹچ کیا. یہ انفیکشن پہلے پیشنٹ سے ٹیبل پہ گئی, چیئر پہ گئی, ڈور ناپ پہ گئی, تو وہاں سے دوسرے بندے نے ٹچ کر کے اپنے اندر لے لیا. اب یہ ایک ڈراپلیٹ والا ہو گیا. دوسرا کنٹیکٹ. تھرڈ از ایئر بورن. ایئر بورن کا یہ ہے کہ ابھی کچھ ریسرچ پیپرز آئے ہیں کہ ہاں کچھ کہتے ہیں نا, لیکن اس میں کنکلوسیو پروف ابھی نہیں ہے. آج تک کی جو انفارمیشن ہے ہم نہ لے کے چلتے ہیں کہ جنرل جو ہے کنسنسس کہ ابھی یہ ایئر بورن ڈیزیز پروون نہیں ہے, اور ریسرچ بھی چل رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, آج کل ہم زیادہ سن رہے پلازما تھراپی کے بارے میں. لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پلازما تھراپی ہوتی کیا ہے, کیا یہ افیکٹو ثابت ہو سکتی ہے اس انفیکشن کا خاتمہ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, آپ نے پلازما تھراپی کی بات کی. یہ پلازما تھراپی ایک نئی چیز نہیں ہے. یہ اگر آپ پاسٹ میں دیکھیں گے تو اسپینش فلو سے لے کے جو سارس کا فلو ہوا تھا 2002 میں, پھر H1N1 کا 2009 میں, اور مرس کا مڈل ایسٹ ریسپریٹری وائرس کا جو 2012 میں ہوا تھا ایپیڈیمک, تو اس میں بھی پلازما تھراپی ٹرائی کی گئی. پلازما تھراپی ہوتی کیا ہے؟ اس میں جو ریکور ہوتا ہے کووڈ-19 سے, اس کا بلڈ میں ایک سیلز کو جب چھوڑ کے باقی جو بچتا ہے اس کو پلازما کہتے ہیں. اس میں اینٹی باڈیز ہوتے ہیں جس کو امیونوگلوبولن کہتے ہیں. تو جو بندہ ریکور ہو گیا, آبویسلی اس نے اینٹی باڈیز سے ہی اس کو ڈیفیٹ دے دی وائرس کو اور اپنے آپ کو بچا لیا. تو ان اینٹی باڈیز کو پلازما کے تھرو ریکور کیا جاتا ہے, اور یہ ہول پلازما جو ہے دوسرے پیشنٹ میں جو کووڈ سے انفیکٹ ہوا ہو لیکن سیریس ڈیزیز ہو, مائلڈ میں نہیں دیتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا مائلڈ ڈیزیز میں ہم کوئی دوائی نہیں دیتے ہیں, اس سمپٹومیٹک میں کوئی دوائی نہیں دیتے ہیں. تو جو سیویئر کووڈ انفیکٹڈ پیشنٹ ہے, جیسے کہ ریسپریٹری فیلئر ہو, ملٹی آرگن ڈسفنکشن کی طرف سے جا رہا ہے, وہ یہ پلازما جو ہم نے ریکور ہوئے بندے سے آفٹر 28 days آف ہز انفیکشن ہم نے لے لیا پلازما, یہ پلازما ہم اس سیریس پیشنٹ کو دیتے ہیں. اور ابھی اچھے ریزلٹس بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن بٹ آئی کین ٹیل یو یہ ایک اس کی بھی ابھی ریسرچ چل رہی ہے کہ کتنا افیکٹو ہے, کوئی ایڈورس افیکٹ تو نہیں ہے, یہ اینٹی باڈیز کتنی دیر تک چلتی ہیں, اس کا ابھی پورا 100% ہمارے پاس آنسر نہیں ہے. بٹ یس دیر آر پازیٹیو سگنلز دیٹ پلازما تھراپی ہیلپس. جی, دیکھا گیا ہے کہ جو جموں اینڈ کشمیر میں کووڈ-19 پیشنٹس ہیں نا, ان کی ریکوری ریٹ کافی اچھی خاصی ہے. کیا ریزنس ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے ان کمپیریزن ٹو دی ادر ایریاز نا نیشنل وائڈ؟ اوکے, دیکھیے جو JNK میں ابھی ہمارے پاس پیشنٹس آ رہے ہیں, پہلے یہ وی آر لکی سو فار جو ہمارے سمٹمز ہیں وہ اتنے سیویئر نہیں ہیں. ہمارے جیسے میں نے بتا دیا ملٹیپل آرگنز انوالو نہیں ہو رہے ہیں, اور لنگس میں بھی ریسپریٹری فیلئر جس کو ہم کہتے ہیں لنگس کا کام کرنا بند ہو جائے, وہ ابھی اس لیول پہ نہیں ہوا ہے جیسے کہ نیشنل لیول ایوریج سے ہمارا کم آ رہا ہے. اوورآل اگر دیکھا جائے گا کہ جو ہمارا سیمپل سائز ہے 700 کے قریب, تو اس میں کوئی فرم کنکلوژن ڈرا کرنا ابھی اٹ ول بی ٹو ارلی, پر میچور ہوگا. جیسے سیمپل سائز بڑھ جاتا ہے کسی بھی انفیکشن یا ڈیزیز میں, تو آپ کے جو کنکلوژنز ہیں اسٹیٹسٹیکل ویریبل جو ڈرائیو کرتے ہیں آپ, وہ زیادہ ریلائبل ہوتے ہیں. تو ابھی وی آر لکی جو ہمارے ابھی پیشنٹس ہیں ان میں سمٹمس مائلڈ ہی ہیں, نو ڈاؤٹ کچھ میں سیریس سمٹمس بھی آ گئے جیسے کہ ان کے لنگس نے کام کرنا چھوڑ دیا, لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. خدا کا شکر ہے. جی, یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اب کسی کو اگر یہ بیماری خدا نخواستہ ہو گئی تو سب سے پہلے اس کو کیا کرنا چاہیے, کون کون سے ٹیسٹس کرنے چاہیے؟ پہلے یہ کس کو ٹیسٹ کے لیے جانا چاہیے, کن کی سمٹمس کو لے کے آپ کو گورنمنٹ ہاسپٹل میں پہنچنا چاہیے اور ڈاکٹر کو انفارم کر کے. سب سے ویری کامن سمٹم جو ہے ان کو کھانسی کا ہے, سنیزنگ کا ہے, بخار کا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر سانس کی دقت ہے, یہ تو کامن سمٹم ہو گئے. اور اس کے باوجود ایٹیپیکل سمٹمز ہو گئے جیسے لاس آف ٹیسٹ سینسیشن, لاس آف اسمیل سینسیشن, اور ایٹیپیکل پریزنٹیشن میں کوئی بھی نیورولوجیکل پریزنٹیشن آ سکتی ہے, کڈنی کی پریزنٹیشن آ سکتی ہے, لیکن وہ بہت انکامن سمٹمز ہیں. لیکن کامن سمٹمز کو لے کے اگر آپ کو فیور ہے, کھانسی ہے, اور آپ کو سانس لینے میں دقت ہے,
آپ کو ضرور گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا ٹیسٹ کروانا چاہیے، لیکن پہلے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر لے گا کہ یہ سمٹم ریلیٹڈ ہے یا کوئی ان ریلیٹڈ ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاؤٹ بھی ہے کہ ایک بار اگر کسی کو یہ بیماری ہو جائے کیا دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے یہ ابھی ٹو ارلی، اس ڈیزیز نے ابھی ہمیں اتنا ٹائم نہیں دیا کہ ہم یہ کنکلوسیولی پروو کریں کہ یہ ری انفیکشن کے چانسز ہیں. جو اس کی امیونٹی آتی ہے، جب ہم ریکور ہوتے ہیں، جی سر، جب ہم وائرل النس سے ریکور ہوتے ہیں تو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں ہمارے شریر کے اندر، اور یہ اینٹی باڈیز کتنا ڈیفینس ہمیں دیتی ہے. جیسے ویکسین کے بعد بھی ابھی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ ویکسین کب تک کام کرے گا. ویسے انفیکشن میں جو ہماری امیونٹی بن جاتی ہے ہمارے جسم میں، تو وہ کب تک لاسٹ کرتی ہے ابھی کہنا مشکل ہوگا. یہ ٹائم پاس ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اینٹی باڈیز چیک کرتے رہیں گے، ان کے ٹائٹرز چیک کریں گے، تو تب جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ امیونٹی کب تک رہتی ہے اور ری انفیکشن کے چانسز ہیں بھی کہ نہیں. آئسولیشن کا نام سنتے ہی لوگوں میں ڈر پیدا ہوتا ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آئسولیشن میں کیا کیسے ہوتا ہے سب کچھ، اور کیونکہ اٹس بیکاز آف دس ریزن جو بہت سارے پیشنٹس ہیں وہ ہاسپٹل جاتے نہیں ہیں اپنے چیک اپ کے لیے اینڈ آل دیٹ. آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں یہ شک دور کرانا چاہتا ہوں لوگوں میں سے، کیونکہ آئسولیشن کوئی یہ روٹین ہاسپٹلز میں روٹین بیڈس پہ ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. اس میں کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کے سمٹمز ہیں تو آپ ایک تو اپنے آپ کو ٹریٹ کرتے ہو، دوسرا اپنی فیملی کو بچا رہے ہو، کیونکہ اس ڈیزیز کی جو انفیکٹیو پوٹینشیل ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کو اگر ایسے سمٹمز ہیں جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، کھانسی، بخار، سانس کی دقت، تو اس صورت میں آپ کو جانا ہی جانا پڑے گا، اور اس سے یہ ہوگا آپ کا علاج بھی ہوگا اور آپ کی فیملی اور آپ کے رشتے دار بچ بھی جائیں گے. آئسولیشن میں کچھ خاص نہیں ہے، وہی وارڈس ہوتے ہیں جو روٹین وارڈس ہوتے ہیں ہمارے، وہاں آپ کو اس لیے رکھا جاتا ہے کہ یوزلی اس بیماری کو 14 دن لگتے ہیں جب تک یہ ٹریٹ ہوتی ہے، آپ ریکور ہوتے ہیں. تو 14 دن کے بعد ہم 2 ٹیسٹ آپ کے کرتے ہیں، آج اس کو RT-PCR کہتے ہیں، اور جب 2 ٹیسٹ آپ کے نیگیٹو نکلتے ہیں پھر آپ کو گھر واپس بھیجا جاتا ہے. اور آئسولیشن کا یہ نہیں مطلب آپ گئے اور آپ کو ہاسپٹل میں یا کسی جیل میں بھیجا جاتا ہے. اگر کسی کو فیور یا کف ہے، کیا یہ انڈیکیشن ہے کہ اس کو کووڈ-19 ہو چکا ہے؟ دیکھیے فیور اور کاف یہ ڈاکٹر کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. اگر آپ کے یہ سمٹمز آتے ہیں، کھانسی آ رہی ہے، فیور آ رہا ہے، ابھی پینڈیمک چل رہا ہے، تو میرے حساب سے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. پھر وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے وہاں پہ کہ آپ کو ٹیسٹ کی ضرورت ہے کہ نہیں. پیشنٹ خود نہیں ڈیسائیڈ کرتا، یہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں جا کے ڈاکٹر ڈیسائیڈ کر لیتا ہے. ٹیسٹ کرنے کے بعد، ہاں ٹیسٹ کرنے کے بعد پیشنٹ جب جائے گا ہاسپٹل وہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ ریلیٹڈ ہے ان ریلیٹڈ ہے. تو یوزلی یہ جو سمٹمز آتے ہیں یوزلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اینڈ واٹ اباؤٹ دی اٹینڈنٹس، کیا ان کو وہاں پر بیٹھنے دیا جاتا ہے ہاسپٹل میں؟ دیکھیے ابھی جو ڈیزگنیٹڈ ہاسپٹلز ہیں جیسے سکمز میڈیکل کالج بھیمنا ہے ہمارا، تو وہاں پہ اٹینڈنٹس الاؤڈ نہیں ہے انسائڈ، کیونکہ اٹینڈنٹس تو انفیکٹڈ تو نہیں ہے نا. اگر اندر گھسائیں گے تو آبویسلی اب اندر صرف پازیٹیو کیسز ہیں، جی تو آبویسلی وہاں پہ ہاسپٹل میں ہم نے ارینجمنٹ رکھا ہوا ہے. ہم نے سرکاری اٹینڈنٹس رکھے ہوئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ان کو جو بھی ضرورت پڑتی ہے وہ دے دیتے ہیں. تو اٹینڈنٹس ہاسپٹل کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اچھا، آپ تھوڑا وضاحت سے بات کریں سیلف میڈیکیشن کے بارے میں. دیکھیے سیلف میڈیکیشن کی تو کوئی اسکوپ نہیں ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر، کیونکہ کووڈ-19 کا ابھی کوئی ڈیفینیٹیو ڈرگ نہیں ہے اینٹی وائرل، نہ کوئی ویکسین ہے، تو میڈیکیشن کی تو بات ہی نہیں بنتی ہے. ہم جو میڈیکیشن دیتے ہیں ہاسپٹل میں جیسے ہائیڈروکسی کلوروکوئین دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ضرورت پڑی تو ایزتھرومائسن دیتے ہیں، جیسے کہ وائرس کی طرف جاتے ہیں ہم، تو وہاں پہ بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ آئے گا، اور اس کے ایڈورس افیکٹ جو سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں ان کو بیلنس میں لے کے پھر ہم ہائیڈروکسی کلوروکوئین دیتے ہیں. اور وہ بھی یوزلی ECG کر کے، کیونکہ ان دوائیوں کی ٹاکسٹی بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے ہم ECG کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب ٹریٹمنٹ چارٹ پہ لکھتے ہیں، اس کے بعد یہ دوائی جاتی ہے. کوئی بندہ گھر میں بیٹھ کے ہائیڈروکسی کلوروکوئین نہیں کھا سکتا ہے، نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اس کے ایڈورس افیکٹس ہیں. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے لوگوں میں ایک ٹینشن پیدا ہوا ہے، مینٹلی اسٹریسڈ ہے. ہاؤ ٹو ڈیل ود دس؟ دیکھیے ٹینشن کی تو بات نہیں ہے، بات یہاں پہ ڈیزیز کو سمجھنا. یہ گلوبل فینامنا ہے، کوئی اسکیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ اگر آپ اس وائرس کو سیریس نہیں لیتے ہیں
تو آپ اپنا گاڈ لور کرو گے. میں یہ کہنا چاہوں گا, یو ٹیک یور اینیمی ایز سیریس, ریسپیکٹ دی اینیمی, دین پریپیئر یور سیلف. اس کے بعد آپ اس کے ساتھ جو جنگ ہے وہ جیت سکتے ہیں. آپ ایسے جنگ نہیں جیت سکتے ہیں آپ کے لیے کچھ کوئی نہیں ہے, مجھے نہیں ہوگا, میری ایج زیادہ نہیں ہے, مجھے ڈائبٹیز نہیں ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے, چھوٹے بچے کو بھی ہو سکتا ہے, جوانوں کو بھی ہو سکتا ہے. اور جوانوں میں بھی ڈیتھس ہوئی ہیں گلوبل, اگر ہم دیکھیں گے بچوں میں بھی ڈیتھس ہوئی ہیں, ایلڈرلی میں زیادہ ہوئی ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اس کو سیریس لینا ہے تو پریونٹیو اسٹریٹجی پہ زیادہ ہمیں زور دینا پڑے گا. ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ یہ پیک پہ جا سکتا ہے. لیکن جو ہمارا ابھی ایڈوائزریز آ رہی ہیں اس نے ڈیفینیٹلی اس پیک کو ڈیلے کیا ہوا ہے. لیکن یہ پیک کب آئے گی, کیسے آئے گی, وہ کہنا پریمیچر ہوگا. لیکن اگر ہم ویسٹ میں دیکھیں گے وہاں پہ کچھ کنٹریز دے آر پاس دا پیک, تو لیکن اس پیک میں بہت ساری مورٹیلٹیز ہوئی ہیں. اس کو دیکھتے ہوئے میں پھر سے یہ کہوں گا وی ہیو ٹو ٹیک دس وائرس سیریسلی, کیونکہ اس میں انفیکٹیوٹی زیادہ ہے اور سگنیفیکنٹ مورٹیلٹی ہے. اگر ہم ان ملکوں کا دیکھیں گے جہاں پہ بہت سارے لاکھوں میں پیشنٹس انفیکٹ ہوئے ہیں. جی, کیونکہ آپ پرسنلی ڈیل کرتے ہیں کووڈ-19 پیشنٹس کے ساتھ, آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا ہے, وہ کس طرح کا ریسپانس دیتے ہیں ٹو دس ٹریٹمنٹ؟ دیکھیے, جب تک ریسپانس کا سوال ہے ہمارے کشمیر میں, تو یہ پیشنٹس بہت ہی اچھا ریسپانس دکھا رہے ہیں. جی, میکسیمم پیشنٹس کو بھی میں یہ بتاؤں گا ان میں زیادہ دوائیوں کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ہے, کہ ان کو سمٹمس تو ہوتے ہی نہیں ہیں. ہم دوائیاں تو دیتے ہی نہیں, زیادہ وائٹامن پریپریشن دیتے ہیں, وائٹامن سی دیتے ہیں یا وائٹامن ڈی دیتے ہیں, تھائمین وغیرہ دیتے ہیں. تو وہ ہوا سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ. اگر ان کو وہاں جن کا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے, سمٹمز زیادہ ہوں یا بلڈ پریشر میں دقت ہو, تو وہاں پہ ہم دوائیاں جیسے میں نے بتا دیا ہائیڈروکسی کلوروکوین دیتے ہیں, HCQ اور ایزیترومائسین ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد انہیلرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے ہمیں, اور کسی کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو وینٹیلیشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے, جو ہم اسٹینڈ پہ رکھتے ہیں ہمیشہ. اب بات کرتے ویکسین کی, کیا ہمارے پاس ابھی کوئی ویکسین یا ڈرگ اویلیبل ہے اس سے لڑنے کے لیے؟ تو ویکسین کے بارے میں یہ بتاؤں گا کہ دنیا میں بہت ساری ریسرچ چل رہی ہے, پرٹیکولرلی آکسفورڈ یونیورسٹی میں, تو دے آر ویری کلوز ٹو دا ویکسین, لیکن ابھی نہیں ہے. اچھا, وی آر ہوپ فل. ملٹیپل فرنٹس پہ کام چل رہا ہے اس پہ دنیا میں ہر جگہ, پرٹیکولر US UK میں اور چائنا میں دے آر ہیڈنگ ٹورڈز بریک تھرو. ہیومن ٹرائلز بھی اسٹارٹ ہوئی ہیں, تو لیکن ابھی اویلیبل نہیں ہے, بیکاز ہر ایک چیز کا وہ ایفیکیسی دیکھنا پڑتا ہے, ایفیکیسی دیکھنی پڑتی ہے, اس کے ایڈورس افیکٹس دیکھنے پڑتے ہیں. As of now, we do not have a specific drug, nor do we have a vaccine against COVID-19. وہ لوگوں کو پورا دماغ میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس اسٹریٹجی ہے وہ پریونٹیو ہی ہے, کوئی ڈیفینیٹیو ڈرگ نہیں ہے, کوئی ویکسین اسپیسیفک COVID-19 کا نہیں ہے, بٹ وی آر ہوپ فل کہ آنے والے مہینوں میں آ جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے اس بیماری کو کیسے ہم روک سکتے ہیں؟ کیا لاک ڈاؤن ہی ایک ہمارے پاس سولوشن ہے اس کو روکنے کا؟ دیکھیے, لاک ڈاؤن اگر آج کی بات آپ کرتے ہیں تو لاک ڈاؤن ہیز پروڈ ویری افیکٹو, لیکن اس کو آگے کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں, وہ ڈیزیز کی جو ٹرینڈ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں. تو ڈیسائیڈ کرنے والے گورنمنٹ میں وہ ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں, بٹ دے ٹیک ایوری بڈی آن بورڈ. اس کے بعد وہ ایڈوائزریز جاری کرتے ہیں. لیکن اگر آج کی ڈیٹ میں دیکھا جائے گا تو لاک ڈاؤن سے ڈیفینیٹلی بہت فائدہ آیا ہے, کیونکہ ہماری جو پیک آنے والی تھی اور جس سے ہمارا ہیلتھ سسٹم کرپل ہو سکتا تھا پاسبلی, اس کو ڈیفینیٹلی اسی لاک ڈاؤن نے پریونٹ کیا. ایگزیکٹلی. آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاسپٹل میں کون کون سے اسٹیپس اٹھائے ہیں ایسے پیشنٹس کے لیے؟ دیکھیے, سب سے پہلے ہم نے ہاسپٹل میں جنرل وارڈز کو وہاں پہ بھی ہم نے ایڈوکیٹ ڈسٹینس مینٹین کی تھی. جی. اس کے بعد ہم نے اسپیشل ان کے لیے نرسنگ آرڈرلیز رکھی ہیں, ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام ایڈمنسٹریشن نے کر رکھا ہے, تو ان کو کوئی دوائی یا کھانے پینے کی چیز باہر سے نہیں لانی پڑتی ہے. ہر ایک چیز ان کو ہاسپٹل میں گورنمنٹ کی طرف سے ملتی ہے ان پیشنٹس کو. ان کو کسی چیز کی اسی لیے نہ تو اٹینڈنٹ کی ضرورت پڑتی ہے, نہ دوائی کی ضرورت باہر سے پڑتی ہے, نہ کھانے پینے کی چیز کی ضرورت پڑتی ہے. تو گورنمنٹ نے سب کچھ پرووائڈ کیا ہوا ہے. ہمارے سکمز میڈیکل کالج بیمنا میں ان کو ہر ایک چیز ملتی ہے. جی. آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا آپ اپنے ہاسٹل میں ٹیسٹنگ فیسلٹی پرووائڈ کرتے ہیں؟ ہاں جی, RT-PCR جو
گولڈ اسٹینڈرڈ ہے ابھی جی اس کا سارس کورونا وائرس 2 کا، وہ ہمارے سکمز میڈیکل کالج میں وہ فیسلٹی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے what else should we do to stop this virus؟ دیکھیے ابھی تک جو ہمارے انڈرسٹینڈنگ ہے آف ڈیزیز ٹرانسمیشن، جس میں مینلی یہ ہے کہ یہ ڈراپلیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، جی تو اس میں سوشل ڈسٹینسنگ کی بہت ہی امپورٹنس ہے. جو بھی یہ ڈراپلیٹس ہیں 1.5 ٹو میکسیمم آف 2 میٹرز جا سکتے ہیں، تو سوشل ڈسٹینسنگ ایٹ 2 میٹرز از مینڈیٹری. تو یہ امپورٹنٹ رہے گا. سیکنڈ پریونٹیو اسٹریٹجی میں یہ رہے گا ہینڈ واشنگ، ہینڈ ہائیجین. آپ سینیٹائزر یوز کر سکتے ہیں یا نارملی جو سوپ آپ یوز کر سکتے ہیں 20 سیکنڈ تک، کم از کم 20 سیکنڈ تک آپ ہینڈ واش سوپ سے کریں. تو ہینڈ ہائیجین، سوشل ڈسٹینسنگ اینڈ دین کنٹیکٹ پریکاشنز. کچھ لوگ اس بیماری کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں. what you have to say about it؟ I will repeat that ہر ایک بندے سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس وائرس کو سیریسلی لیا جائے. تو سیریس لینے کا یہ مطلب ہے آپ کو پریونٹیو اسٹریٹجی جو ایڈوائزریز گورنمنٹ سے آ رہی ہیں ان پہ عمل کیا جائے. اور اگر آپ عمل کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اس بیماری سے بچاتے ہیں. جی اگر آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے پلیز. میری میسیج یہی ہوگی کہ ابھی کوئی ڈیفینیٹیو ڈرگ یا ابھی اسپیسیفک ویکسین کووڈ-19 کا نہیں آیا ہوا ہے دنیا میں، اور ہمارے پاس بھی نہیں ہے. تو یہی ہوا ہے کہ جو پریونٹیو اسٹریٹجیز ہیں اور گورنمنٹ کی ایڈوائزری جو آ رہی ہیں اس پہ عمل کیا جائے. یہ آپ کو بچانے کے لیے آپ ہماری مدد کیجیے اور گورنمنٹ کی مدد کیجیے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے، اپنا قیمتی سمے ہمیں دینے کے لیے.